نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، قربانی کے دن آنے والے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ قربانی کے دن دنیا بھر کے لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمان سنت ابراہیمی قربانی کی عبادت بجا لاتے ہیں اور ذوق اور شوق کے ساتھ قربانی کرتے ہیں۔ قربانی ایک اہم عبادت ہے۔ قرآن پاک میں قربانی کو شعائر اللہ کہا گیا ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں میں بھی قربانی مقرر کی تھی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال آپ مدینے میں رہے اور آپ نے ہمیشہ قربانی کی ہے۔ قربانی سے متعلق ان دنوں میں ہم سے زیادہ جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا قربانی سنت ہے یا واجب؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی واجب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی سنت ہے۔ عوام ہم سے پھر یہ مسئلہ پوچھتی ہے کہ قربانی سنت ہے یا واجب، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قربانی واجب نہیں سنت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ چاہے تو کریں چاہے نہ کریں۔ اس لیے اس بارے میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی سے متعلق فقہائے کرام کے درمیان زمانہ قدیم سے اختلاف چلتا آ رہا ہے۔ جمہور فقہا امام مالک، امام شافعی، امام احمد یہ حضرات فرماتے ہیں کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہا اور علماء جس میں امام اوزاعی، امام نخعی، سفیان ثوری، لیث بن سعد، امام ابن تیمیہ، حضرت مجاہد، مکحول، شعبی اور امام احمد بھی ایک روایت میں اور امام مالک کی بھی ایک روایت میں، ان حضرات کے یہاں قربانی واجب ہے۔ جو حضرات فرماتے ہیں قربانی سنت ہے ان کے پاس ایک دلیل ہے، اور وہ مسلم شریف کی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ کرے تو وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ آپ نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ کرے، تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ قربانی کو ارادے کے ساتھ معلق کیا گیا ہے، اور جو چیز ارادے کے ساتھ معلق ہو، یعنی تم چاہو اس قربانی کو کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ارادے کے ساتھ جو چیز معلق ہو واجب نہیں ہوتی بلکہ وہ سنت ہوتی ہے، اس لیے یہ حضرات اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ استدلال کمزور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہے جس میں ارادے کے ساتھ فرض کو بھی معلق کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، تو آگے فرمایا پھر وضو کرو، تو نماز کو ارادے کے ساتھ معلق کیا ہے، اور نماز ہم سب جانتے فرض ہے۔ اسی طرح حج کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ کرے تو وہ جلدی کرے۔ یہاں حج کو ارادے کے ساتھ معلق کیا، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک بڑا رکن ہے، اور جو کر سکتے ہیں ان پر حج کرنا فرض ہے۔ اسی طرح قربانی کو بھی ارادے کے ساتھ جو معلق کیا گیا ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ قربانی واجب نہیں، بلکہ جو قربانی کی طاقت رکھتے ہیں ان پر قربانی واجب ہے۔ حالانکہ امام ابن تیمیہ یہ حنفی نہیں ہے، حنبلی عالم ہے، لیکن وہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کے مسلک پر ہے، وہ فرماتے قربانی واجب ہے۔ جو حضرات فرماتے قربانی واجب ہے ان کی پہلی دلیل قرآن پاک سے ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور نحر کیجئے، یعنی اونٹ کی قربانی کو نحر کہتے ہیں۔ انحر یہ امر ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، معلوم ہوا قربانی واجب ہے۔ دوسری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص گنجائش کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آپ نے قربانی نہ کرنے پر، گنجائش کے باوجود نہ کرنے پر ناراضی کا اظہار فرمایا اور وعید سنائی، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب قربانی واجب ہو۔ لہٰذا
قربانی کے جو حضرات وجوب کے قائل ہیں ان کے دلائل زیادہ مضبوط ہے، اس لیے قربانی کرنی چاہیے۔ اور جو حضرات سنت مؤکدہ کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ قربانی کو چھوڑنا نہیں چاہیے، جو حضرات قربانی کی طاقت رکھتے ہیں ان کو قربانی کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے، دونوں حضرات جو فقہاء اکرام ہیں دونوں طرف کے، وہ اس بات پر متفق ہے کہ بلا کسی شرعی عذر کے جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہو اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ فرق ان کے درمیان صرف اس کا ہے کہ ایک طبقہ فقہاء کا کہتا ہے قربانی واجب ہے، دوسرا کہتا ہے سنت مؤکدہ ہے۔ یہ ان کے درمیان اصطلاح کا فرق ہے۔ ان کو یوں سمجھیے آپ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شریعت کے احکام میں جو درجات ہے، پہلا درجہ فرض کا ہے، پھر واجب کا ہے، پھر سنت مؤکدہ کا ہے۔ فرض اور واجب میں فرق یہ کرتے ہیں امام صاحب کہ فرض دلیل قطعی سے ثابت ہے اور واجب دلیل ظنی سے ثابت ہے، اور فرض اس کا انکار کرنے والا اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اور دلیل ظنی سے جو چیز ثابت ہو یعنی اس کے انکار کرنے سے کفر لازم نہیں آتا ہے۔ البتہ عمل میں فرض اور واجب دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ دیگر فقہاء اکرام جمہور فقہاء وہ یہ فرماتے ہیں کہ فرض اور واجب ایک ہی درجہ ہے اور دوسرا درجہ سنت مؤکدہ کا ہے، تو ان کے یہاں فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب جمہور فقہاء فرماتے قربانی سنت مؤکدہ ہے تو وہ در حقیقت یہ کہتے ہیں کہ قربانی پہلا درجہ فرض اور واجب کا نہیں ہے بلکہ دوسرا درجہ سنت مؤکدہ کا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب فرماتے قربانی واجب ہے تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قربانی کا درجہ پہلا درجہ نہیں ہے بلکہ دوسرا درجہ واجب کا درجہ ہے۔ تو دونوں حضرات اس پر متفق ہے کہ قربانی یہ دوسرا درجے میں ہے، البتہ امام ابو حنیفہ نے دوسرے درجے کا نام واجب رکھا ہے، جمہور فقہاء نے دوسرے درجے کا نام سنت مؤکدہ رکھا ہے۔ دونوں حضرات کہتے ہیں جو حضرات قربانی کر سکتے ہیں ان کو قربانی کرنی چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، بلا کسی شرعی عذر کے۔ جو کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے وہ کہتے ہیں بلا کسی شرعی عذر کے سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والا وہ بھی غلط کرتا ہے، ملامت اور عتاب کا مستحق ہوتا ہے۔ جو کہتے ہیں قربانی واجب ہے اور بلا کسی شرعی عذر کے وہ قربانی کو چھوڑتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ چاہے آپ قربانی کو سنت مؤکدہ کہیں، چاہے آپ واجب کہیں، جو کر سکتے ہیں ان کو کرنی چاہیے، چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔